بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت کو جان لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اذان کے بعد کی دعا کو لفظ بلفظ بہت ہی خوبصورت انداز میں سیکھیں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت معلوم ہو اور اذان کے بعد کی دعا آپ کو بھی آتی ہو تو اس ویڈیو کو خوب توجہ سے آخر تک ضرور سنیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو اذان کے بعد کی دعا اچھے سے پڑھنا آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کی اذان سنو تو تم وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ دراصل جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، اور جو کوئی میرے لیے وسیلہ یعنی مقام محمود طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی قبول ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ تو اب دعا کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اللہم رب هذه الدعوة التامة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا
مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين دوستو، لفظ بلفظ ہم نے دعا کو پڑھ لیا. اب اس کو مکمل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ سیکھیں گے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ترجمہ: اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے.